السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، یہ گھنٹی سنن نسائی کی ہے اور ہفتے میں ایک ہی روز ہے، یعنی بدھ کے دن۔ تو آج سنن نسائی کا پہلا درس ہے۔ آج کے درس میں میں امام نسائی رحمہ اللہ کے مختصر حالات لکھواؤں گا، اس کے بعد پھر کسی درس میں امام نسائی کی تصنیفات اور سنن نسائی کا تعارف کراؤں گا، اور اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ داخل نصاب ہے اس میں، پھر انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ پڑھو گے تم لوگ، تو غور سے سنو۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی ولادت 215 ہجری اور وفات 303 ہجری۔ تو پہلے ان کا نام و نسب، ان کا نام محمد اور ابو عبد الرحمن کنیت تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار۔ اس کے لیے تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب اور دوسری کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ امام نسائی کی پیدائش عام مورخین کے بیان کے مطابق امام نسائی 214 ہجری یا 215 ہجری میں پیدا ہوئی، لیکن بعض مورخین نے ان کا سن پیدائش 225 لکھا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ تو ان کا سن پیدائش 214 یا 215 ہے۔ امام نسائی کا وطن، امام نسائی کو نسائی کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، امام نسائی رحم اللہ پیدا تو ہوئے تھے مقام نسا میں، لیکن امام نسائی نے بعد میں مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، لیکن ان کی پیدائش اور نشو و نما خراسان کے مشہور شہر نسا میں ہوئی۔ تو نسا سے نسائی، نسائی نہیں، نسبت میں علی کو حذف کر دیا جائے گا۔ قدیم زمانے میں نسا علم و فن اور ارباب کمال کا مرکز رہ چکا ہے۔ نسا کی خاک سے بہت سے نامور علماء و فضلاء پیدا ہوئے، اسی کی نسبت سے امام عبد الرحمن کو نسائی کہا جاتا ہے۔ ایک تیسری چیز ہے تعلیم اور تحصیل حدیث کے لیے سفر۔ امام نسائی کی ابتدائی تعلیم کے حالات نہیں مل سکے، مگر اتنا معلوم ہے کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے مختلف ملکوں اور شہروں کا سفر کیا تھا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دور دراز شہروں میں جا کر سماع حدیث میں مصروف رہے اور ان ائمہ فن اور مشائخ کبار سے ملے جن سے بالمشافہہ انہوں نے روایت کی ہے۔ علامہ سعودی کا بیان ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رحال فی البلاد، یعنی وہ مختلف ملکوں میں سفر کرنے والے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ اور طبقات الشافعیہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ
اس کتابوں میں عراق، مصر، شام، جزائر اور خراسان جانے اور وہاں کے ائمہ کمال سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ خود امام صاحب کا بیان ہے کہ وہ 15 سال کی عمر میں قتیبہ کی خدمت میں حدیث سیکھنے کی غرض سے بغداد گئے اور ایک سال دو ماہ تک وہاں قیام کیا۔ دیکھیے تہذیب التہذیب، طبقات الشافعیہ وغیرہ۔ تو تعلیم اور تحصیل حدیث کے تعلق سے یہ تھوڑے سے حالات ان کے مل سکے ہیں۔ اب میں ذکر کر رہا ہوں امام نسائی کے بعض اساتذہ کا۔ امام نسائی کے اساتذہ کی تعداد بے شمار ہے۔ اصل میں پرانے زمانے میں لوگوں کے اساتذہ کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی۔ یہ موجودہ دور کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ شوال میں داخلہ ہو، شعبان تک رہنا ہے، فیس جمع کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بس کسی شخص کو معلوم ہوا کہ فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں کوئی محدث ہے، ان کے یہاں جا کر کے ٹھہرتے تھے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، چند روز، 1 روز، تو اس طرح سے ان سے حدیث سیکھتے تھے۔ تو اسی لیے قدیم علماء میں آپ دیکھیں گے کہ اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو امام نسائی کے اساتذہ کی تعداد بے شمار ہے۔ بعض مشہور اساتذہ کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: ابو یزید جرمی، احمد بن عبدہ، اسحاق بن راہوے، حسین بن منصور، حمید بن سعدہ، سوید بن منصور، علی بن حشرم، عمران بن موسیٰ، امن بن زرارہ، عیسیٰ بن حماد، ابو رجا قتیبہ بن سعید بلخی، محمد بن بشار، محمد بن رافع، ابو قریب وغیرہ اور بہت سے ائمہ ہیں۔ یہ کتب ستہ میں امام بخاری اور امام ابو داؤد سے بھی ان کو شرف تلمذ حاصل ہے۔ انہی کتب ستہ میں امام نسائی کے اساتذہ میں امام بخاری بھی شامل ہے اور امام ابو داؤد سجستانی بھی شامل ہے۔ امام مسلم ان کے اساتذہ میں نہیں ہے۔ اب آئیے میں ذکر کرتا ہوں امام نسائی کے تلامذہ۔ امام نسائی کے تلامذہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ ان کے تلامذہ کے ناموں کا احاطہ کرنا دشوار ہے۔ بعض مشہور تلامذہ کے نام یہ ہیں: ابراہیم بن محمد بن صالح، ابو بشر دولابی، ابو علی حسین بن نیشاپوری، ابو القاسم طبرانی، ابو القاسم حمزہ بن محمد، ابو علی حسن بن خضر سیوطی، ابو بکر احمد بن اسحاق السنی، محمد بن معاویہ، حسن بن رشید، ابو الحسن بن محمد عبداللہ، محمد بن قاسم اندلسی، ابو عوانہ، ابو جعفر طحاوی۔ امام طحاوی جو حنفی محدث ہیں، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ابو بکر احمد بن حداد، ابو جعفر عقیلی، ابو محمد بن ہارون، اور امام نسائی کے لڑکے عبد الکریم بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ان میں سے اکثر حضرات نے آپ کی کتاب سنن کی روایت کی ہے۔ تو یہ امام نسائی کے تلامذہ ہو گئے۔ اب امام نسائی کا عقیدہ میں ذکر کر دوں۔ امام نسائی کا عقیدہ اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ تھوڑے سے بدنام ہیں کہ ان کے اندر تشیع پایا جاتا تھا، شیعت پائی جاتی تھی۔ تو معلوم ہونا چاہیے امام نسائی اعتقاد میں اہل السنہ والجماعہ کے ہمنوا تھے، لیکن ان پر شیعت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ عام مورخین اور اصحاب سیر نے اس الزام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس کی شہرت زیادہ تر تاریخ ابن خلکان کی ایک روایت سے ہوئی ہے، جس کا ذکر میں آگے کر رہا ہوں۔ دوسرے مورخین نے بھی ابن خلکان ہی کی روایت کو ماخذ بنایا ہے، تو اس سے یہ لوگوں نے مستنبط کیا ہے۔ وہ آگے ان کی وفات کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ
ان پر شیعت کے الزام کیسے آیا، لیکن درست نہیں ہے۔ دیکھیے تاریخ ابن خلکان میں جو روایت ہے وہ روایت محل نظر ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ یقیناً وہ حضرت علی سے زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اور معاویہ کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں تھا، یا معاویہ کے فضائل کی روایت ان کو نہیں ملی، بس اسی بنیاد پر لوگوں نے ان کو شیعہ قرار دے دیا۔ حالانکہ حضرت علی سے فرط عقیدت کے باوجود دوسرے صحابہ کے فضائل و کمالات کے بھی قائل تھے، اور مسائل میں ان کے عمل سے استفادہ کرتے تھے۔ شیعہ سب سے زیادہ شیخین ابو بکر و عمر کو مطعون کرتے ہیں، مگر امام نسائی ان کے آراء و اقوال سے حجت و استدلال کرتے ہیں۔ کتاب البیوع میں ابن ابی اوفا سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ اور ابو بکر عمر کے زمانے میں گیہوں، جو اور کھجور کی بیع سلم ان لوگوں سے کرتے تھے، اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ پر شیعت کا الزام درست نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ حضرت علی سے ان کو زیادہ عقیدت تھی، اور ان کے فضائل کی کتاب بھی لکھی ہے جیسا کہ آگے ذکر آئے گا، لیکن وہ دوسرے صحابہ کرام کی بھی عزت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، معاویہ کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں تھا، اور اب تو بڑا برا حال ہے اہل سنہ والجماعہ کا۔ ہمارے ہندوستان میں تو بہت سے اہل حدیث حضرات کا ذہن بھی معاویہ کے بارے میں صاف نہیں ہے۔ ابھی جناب سلمان ندوی صاحب نے تو معاویہ کو، ابو ہریرہ کو مطعون قرار دیا ہے، اور منافق صحابہ تک پر خطاب کیا انہوں نے۔ تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام نسائی رحمہ اللہ کو شیعہ کہنا درست نہیں ہے معاذ بن خلکان کی روایت کی بنیاد پر۔ اب میں ذکر کرتا ہوں آج کے سبق کا آخری حصہ، امام نسائی کی وفات۔ امام نسائی کی وفات کا پس منظر یہ ہے کہ امام نسائی کی موت کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ حضرت علی کی مناقب لکھ کر فارغ ہوئے، ان کی کتاب ہے کتاب و فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ حضرت علی کے مناقب لکھ کر فارغ ہوئے تو چاہا کہ جامع مسجد دمشق میں، جو شام کی راجدھانی تھی، لوگوں کے سامنے اس کتاب کو بیان کریں، تاکہ وہاں کے لوگ جو بنو امیہ کی مدت مدید تک شام میں سلطنت کے باعث نواسب کی مذہب کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اصل میں امام نسائی رحمہ اللہ کے سامنے ایک معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر 3 گروپ ہیں، اہل سنہ والجماعہ، روافض اور ناصبی، نون الف صاد ناصبیہ، یہ خوارج کی شاخ ہے۔ تو روافض یہ اہل بیت سے محبت میں غلو کرتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام کو لادین مرتد قرار دیتے ہیں، اور ناصبیہ اہل بیت کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام کا احترام کیا جائے، وہ چاہے اہل بیت ہو یا غیر اہل بیت ہو۔ امام نسائی نے شاید اس لیے حضرت علی کے فضائل میں کتاب لکھی تھی کہ جو اہل بیت کے تعلق سے ناصبیت کو فروغ مل رہا تھا اس کی تردید ہو سکے۔ تو بہرحال جب انہوں نے مناقب علی پر کتاب لکھی تو اس کتاب کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا تھا جامع مسجد دمشق میں، کہ ایک شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین معاویہ کے فضائل بھی آپ نے کچھ تحریر کیا ہے؟ امام نسائی نے کہا کہ معاویہ کے لیے تو اتنا بس ہے کہ انہیں سربسر نجات مل جائے، ان کے فضائل ہی کہاں ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ میرے نزدیک ان کے مناقب کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا اشبہ اللہ بطنہ، الا لا اشبہ اللہ بطنہ۔ یہیں سے عام الناس نے ان پر تشیع کا الزام جڑ دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کو لوگ مارنے پیٹنے لگے، اور شامی لوگوں نے امام نسائی رحمہ اللہ کو ان کی پٹائی کی، زد و کوب کیا، اور شامیوں کی مار پیٹ کا اتنا صدمہ ان کو پہنچا
کہ اس کے اثر سے سن 303 ہجری میں 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب امام نسائی انتقال کے قریب پہنچے تو ان کو اپنی موت کی یقین ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے اصحاب و رفقا سے خواہش ظاہر کی کہ انہیں مکہ میں لے چلیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ راستہ میں مرو کے مقام میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں دفن کیے گئے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ وفات مکہ میں ہوئی اور صفا و مروہ کے درمیان دفن کیے گئے۔ علامہ ابن کثیر نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ بیت المقدس میں دفن کیے گئے، مہینے کی تعین میں اختلاف ہے، بعض نے شعبان، بعض نے صفر کا مہینہ لکھا ہے، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ وہ یا تو مرو میں دفن کیے گئے یا ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور مکہ میں صفا مروہ کے درمیان دفن کیے گئے ہیں۔ یہ آج کا درس پورا ہوا، اور انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے میں امام نسائی کی تصنیفات، امام نسائی کا منہج تخریج اور سنن نسائی کا مقام، اس پر درس دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔